ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا پاکستان سے آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ جو احباب ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہیں ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ فرمائیں: markaz.edu87@gmail.com markaz.edu87@gmail.com اردو زبان میں اپنا سوال لکھ بھیجیے، انشاءاللہ مرکز کی طرف سے اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ رمضان المقدس کا عظیم مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ایک بار پھر مرحمت فرمایا ہے۔ خوش قسمتی کی بات ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اس مہینہ کی قدر و منزلت جانتے ہوئے اس میں عبادات سر انجام دیتے ہیں۔ دن کو روزہ رکھنا، رات کو تراویح میں قرآن کریم پڑھنا اور سننا، اور بقیہ اوقات میں تلاوت قرآن پاک، دعاؤں کا اہتمام، استغفار کا اہتمام، ذکر اللہ کا اہتمام کرنا، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ سعادت عظمیٰ نصیب فرمائے، آمین۔ شروع کرتے ہیں آج کے پہلے سوال سے۔ پہلا سوال ہم سے پوچھا ہے قائم دین صاحب نے بنو سے۔ سوال پوچھتے ہیں کہ امام اگر تراویح 3 رکعت پڑھا دے، درمیانی قعدہ نہ کرے یا کر لے تو نماز کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، آپ نے 2 صورتیں لکھی، ہم دونوں صورتوں کا حکم عرض کر دیتے ہیں۔ امام نے 3 رکعت پڑھائی لیکن درمیانی قعدہ امام نہیں بیٹھا، 1 رکعت پڑھی، دوسری پڑھ کر فوراً کھڑا ہو گیا اور تیسری پڑھ کر پھر بیٹھ گیا اور سلام پھیر دیا۔ 3 رکعت پڑھائیں، درمیانی قعدہ نہیں کیا۔ اگر اس طرح کسی امام نے تراویح پڑھائی ہے تو تینوں کی تینوں رکعات تراویح کی نہیں ہوئی، تینوں فاسد ہو گئیں۔ اب اگر وقت موجود ہو، کسی دن ایسا ہو جائے وقت موجود ہے، تو پھر 2 رکعت تراویح دوبارہ پڑھیں اور ان 3 رکعتوں میں جتنا بھی قرآن پڑھا گیا اس قرآن کو دوبارہ دہرائیں۔ ایک صورت تو یہ۔ اور اگر وقت گزر گیا ہو تو دوسرے دن جو قرآن کریم ان 3 رکعتوں میں امام صاحب نے پڑھا تھا اس قرآن کریم کو دہرا لیا جائے، تراویح کے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ جب درمیانی قعدہ نہ کیا ہو، اور اگر امام نے درمیانی قعدہ کیا ہے، اب حکم یہ ہے کہ درمیانی قعدہ کر کے کھڑا ہو گیا، 1 رکعت مکمل کر لی، پھر بیٹھ کر سلام پھیر دیا، تو اس میں ضروری تھا کہ یہ سجدہ سہو کر لیتا۔ سجدہ سہو کر لینے سے اس کے پہلی 2 رکعتیں اور پہلی 2 رکعتوں میں پڑھا گیا قرآن یہ کاؤنٹ ہو جاتا، تیسری رکعت یہ ساقط الاعتبار ہو جاتی، تیسری رکعت میں جو قرآن شریف پڑھا گیا تھا اس کو دہرانا ضروری ہوتا۔ اور اگر امام نے سجدہ سہو نہیں کیا، درمیانی قعدہ کیا، 1 رکعت مزید پڑھی اور سلام پھیر دیا، اس نے سجدہ سہو نہیں کیا، تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ اس کو وقت کے اندر 2 رکعت دہرانا لازم ہے۔ جو پہلی 2 رکعتوں میں قرآن پڑھا گیا اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں، تیسری رکعت میں جو قرآن کریم پڑھا گیا اس کو دہرانے کی ضرورت ہے۔ اور اگر وقت گزر گیا ہو تو بس اگلے دن صرف تیسری رکعت میں جو قرآن کریم پڑھا گیا تھا اس کو دہرانے کی ضرورت ہے۔ یہ تفصیل ہے 3 رکعت تراویح اکٹھی پڑھنے کی، ان میں قعدہ کیا ہو یا قعدہ نہ کیا ہو، دونوں صورتوں کا حکم ہم نے بیان کر دیا۔ محمد اسجد صاحب چکوال سے سوال کرتے ہیں کہ آیت سجدہ پڑھنے کے کتنی دیر بعد سجدہ کریں؟ نمبر 2، سجدہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بہتر تو یہی ہے کہ آپ قرآن شریف پڑھ رہے تھے، آیت سجدہ آئی ہے تو آیت سجدہ پڑھ کر آپ فوراً سجدہ کر لیں۔ لیکن اگر کوئی شخص فوراً سجدہ نہیں کرتا، ڈیلے کرتا ہے، تو ڈیلے کرنے کی بھی اجازت ہے، لیکن اتنا ڈیلے نہ کیا جائے کہ اس کو پڑھنے کا موقع ہی نہ ملے۔ ایک تو یہ۔ دوسرا، سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں، وہی شرائط جو عام طور پر نماز میں ہیں، قبلہ رخ ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، باوضو ہونا، جسم کا پاک ہونا، جائے نماز کا پاک ہونا، اوقات کا ہونا اور نیت کا ہونا، جو شرائط نماز کی ہیں وہی شرائط سجدہ تلاوت کی ہیں۔ اس لیے سجدہ تلاوت کرنا ہو تو قبلہ رخ کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہیں اور سجدے میں چلے جائیں۔
سجدہ کریں اور سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہیں، پھر آپ اٹھ کھڑے ہوں۔ ایک تو طریقہ یہ۔ اور اگر کوئی شخص بیٹھے بیٹھے ہی اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلا جاتا ہے، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر واپس آتا ہے، تو یہ طریقہ بھی درست ہے، لیکن افضل وہی طریقہ ہے کہ انسان کھڑا ہو کر سجدہ تلاوت سر انجام دے۔ سکندر حیات صاحب آپ پشاور سے سوال کرتے ہیں، ایک شخص حافظ ہے، وہ گھر میں تراویح پڑھانا چاہتا ہے تو وہ کس طرح پڑھائے؟ گھر میں اس کی بیوی، ماں اور 2 بیٹیاں ہیں۔ اگر کوئی شخص گھر میں تراویح ان محرمات کو پڑھانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ یہ مسجد میں چلا جائے اور اپنے فرض مسجد میں ادا کرے۔ مسجد میں فرض ادا کرنے سے اس کو مسجد کی جماعت کا ثواب ملے گا۔ مسجد میں فرض ادا کرے، اپنی سنتیں وہیں پر ادا کرے یا گھر میں آ کر ادا کرے، اور اس کی جو بیوی ہے، والدہ ہے اور بیٹیاں ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ گھر میں اپنے فرائض پڑھ لیں، انفرادی طور پر الگ الگ اپنے فرض پڑھ لیں اور سنتیں پڑھ لیں۔ صاحب واپس آئیں، گھر میں آ کر ان کو تراویح پڑھائیں اور تراویح پڑھانے کے بعد وہیں پر ان کو وتر بھی پڑھا دیں۔ تو گھر میں اپنے محرمات کو تراویح پڑھانے کا یہ طریقہ ہے کہ فرائض باہر پڑھ کے آئے جائیں اور تراویح گھر میں آ کر اپنی خواتین کو پڑھا لی جائے۔ صغیر احمد صاحب ملتان سے آپ سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو کہا، اگر تو اپنی ماں کے گھر گئی تو تجھے طلاق۔ آگے انہوں نے 3 سٹیپ میں سوال کیا ہے، کیا ماں کے گھر جانے سے اسے طلاق ہو جائے گی؟ اگر طلاق ہو جائے گی تو کتنی؟ اگر خاوند اجازت دے دے تو کیا طلاق پھر بھی ہو جائے گی؟ دیکھیے، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کی طلاق کو کسی کام کے ساتھ نتھی کر دے، ٹچ کر دے کہ وہ کام ہو جائے تو تجھے طلاق، شریعت میں اسے تعلیق کہتے ہیں، اور طلاق معلق کرنا کہتے ہیں، طلاق کو لٹکانا کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس طرح کی کوئی شرط لگاتا ہے کہ فلاں کے گھر گئی تو تجھے طلاق، تو نے یہ کام کیا تو تجھے طلاق، فلاں کے ساتھ بولی تو تجھے طلاق، اس طرح معلق کرنے سے طلاق کی تعلیق ہو جاتی ہے۔ اب جب بھی وہ خاتون وہ کام کرے گی تو اس وقت اس کو طلاق پڑ جائے گی۔ پہلا سوال یہ کہ کیا ماں کے گھر جب جائے گی تو طلاق ہو جائے گی؟ جی ہاں، ماں کے گھر جائے گی تو اس عورت کو طلاق پڑ جائے گی۔ اور دوسرا سوال، اگر طلاق ہو جائے گی تو کتنی؟ چونکہ خاوند نے مطلقاً کہا کہ اگر ماں کے گھر جائے گی تو تجھے طلاق، طلاق کے ساتھ مزید عدد 2 3 کا بیان نہیں کیا، مطلقاً جب طلاق کا لفظ کہا ہو تو اس سے مراد 1 طلاق ہوتی ہے۔ اب یہ عورت اگر اپنی والدہ کے گھر جائے گی تو اسے 1 طلاق پڑے گی۔ اور تیسرا سوال کہ اگر خاوند اجازت دے دے تو کیا طلاق پھر بھی ہو جائے گی؟ خاوند اجازت نہیں دے سکتا، یہ چونکہ وہ تعلیق کر چکا ہے، اور تعلیق کا اصول یہ ہے کہ تعلیق جب آپ ایک دفعہ کر لیں تو اسے واپس نہیں لے سکتے۔ خاوند اگر کہہ بھی دے کہ میں اجازت دیتا ہوں تو جا سکتی ہو، تو اس سے تعلیق واپس نہیں ہوگی، جائے گی بھی تو طلاق خاتون پر پڑ جائے گی۔ تو یہ 3 آپ کے سوالات تھے اور ان کے ہم نے جوابات دے دیے۔ اس حوالے سے ایک مشورہ بطور رائے کے عرض کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ خاتون اپنی والدہ کے گھر چلی جائے، کیونکہ والدہ کے ساتھ زندگی کا ایک عرصہ چلنا ہے، ایک لگاؤ ہے، والدہ کے گھر چلی جائے، اس کو 1 طلاق پڑ جائے گی۔ پھر خاوند اس کے ساتھ رجوع کر لے، اب جب بھی جائے گی تو اس کو طلاق نہیں پڑے گی۔ بس آئندہ احتیاط کی جائے کہ خاوند مزید 2 طلاقوں کا اختیار رکھتا ہے، اگر کبھی زندگی میں اس نے یہ 2 طلاقیں بیوی کو دے دیں تو بیوی اس کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اس لیے ان مسائل کو بڑی اچھی طرح سمجھنا چاہیے اور بات بات پر یوں طلاق معلق نہیں کرنی چاہیے۔ شاکر اللہ صاحب پشاور سے سوال کرتے ہیں کہ حائضہ عورت قرآن پڑھ سکتی ہے اور اسے ہاتھ لگا سکتی ہے یا نہیں؟ جامع ترمذی حدیث نمبر 131، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حائضہ عورت اور جنبی یہ قرآن کریم نہیں پڑھ سکتے۔ اس روایت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ حائضہ کے لیے قرآن کریم کو پڑھنا جائز نہیں ہے، اور حائضہ عورت ہو، ناپاک مرد ہو، ناپاک عورت ہو، ابھی انہوں نے
پاکی کی طرف نہ آئے ہوں تو ان کے لیے قرآن کریم کو چھونا بھی جائز نہیں ہے۔ مستدرک علی الصحیحین میں روایت موجود ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو پاک لوگ ہی چھوئیں۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو ناپاک ہو، جس طرح خاتون حیض کی حالت میں ہوتی ہے، تو اس کے لیے قرآن مجید کو چھونا بھی جائز نہیں۔ تو حائضہ خاتون کے لیے حالت ایام میں قرآن کریم کو چھونا بھی جائز نہیں اور قرآن کریم کو پڑھنا بھی جائز نہیں۔ ہاں، ان ایام میں بس اس کے علاوہ کوئی تسبیح پڑھتی رہے، اس کے علاوہ کوئی ذکر و اذکار کرتی رہے، قرآن کریم کو بہرحال تلاوت کرنا جائز نہیں ہے۔ شبیر احمد صاحب انڈیا سے سوال کرتے ہیں، آپ کے 3 سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے تمہید باندھی ہے، تمہید کے بعد سوالات ہیں۔ ایک شخص ایسے وقت میں مسجد میں پہنچا کہ فرض کی جماعت ہو چکی تھی اور تراویح پڑھی جا رہی تھی۔ اب اس پر چند سوالات ہیں۔ یہ شخص فرض کے ساتھ سنتیں بھی پڑھے یا فرض پڑھ کر جماعت میں شامل ہو جائے؟ یہ شخص پہلے فرض پڑھے الگ، فرض پڑھنے کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ پڑھے، پھر جماعت تراویح میں شامل ہو جائے۔ یہ شخص فرض بعد میں پڑھے اور ابھی تراویح میں شامل ہو جائے تو درست ہے؟ دیکھیے، یہ جو تراویح ہے، تراویح فرائض کے تابع ہے۔ فرائض پڑھیں گے تب تراویح کاؤنٹ ہوگی۔ اگر فرض چھوڑ دیے، پہلے آپ تراویح پڑھ لیں کہ بعد میں فرض پڑھ لوں گا، تو آپ کے فرض تو بعد میں ہو جائے گی، آپ کی تراویح کاؤنٹ نہیں ہوگی، آپ کو دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ اس لیے ایسے موقع پر اگر جائیں کہ فرض ہو چکے ہوں تو پہلے فرائض ادا کر لیں، اس کے بعد 2 سنتیں ادا کریں، اس کے بعد آپ تراویح میں شامل ہو جائیں۔ تیسرا سوال آپ کرتے ہیں کہ اگر اس کی کچھ تراویح بھی رہ چکی ہوں، وطر بعد میں پڑھے اور پہلے اپنی تراویح پڑھ لے یا پہلے وطر پڑھ لے؟ ان کا جواب تفصیل سے عنایت فرمائے۔ دیکھیں، اس نے تراویح پہلے فرض پڑھے، پھر اپنی 2 سنتیں پڑھیں اور اس کے بعد تراویح میں شریک ہوا۔ امام صاحب کی تراویح 20 ہوئی تھیں، لیکن اس کی تراویح ابھی 16 ہو گئی، 4 رہتی تھیں، تو یہ اس کے بعد وطر چھوڑ کر اپنی تراویح مکمل نہ کرے، بلکہ اس کو چاہیے کہ امام صاحب کے ساتھ وطر پڑھ لے۔ وطر پڑھنے کے بعد یہ اپنی باقی ماندہ جو 4 تراویح ہے وہ ادا کر لے۔ آپ کے 3 سوالات کے جوابات ہو گئے۔ احمد الرحمن صاحب آپ سوال کرتے ہیں کہ میرا ایک سوال ہے، اس کا جواب ضرور دیجیے گا۔ اگر کسی شخص نے نوافل ادا کرنے ہوں تو ایک تکبیر تحریمہ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کتنے ادا کر سکتا ہے؟ تفصیل سے آگاہ فرمائیں، جزاکم اللہ خیرہ۔ دیکھیے، دن کے نوافل پڑھنے ہوں یا رات کے نوافل پڑھنے ہوں، افضل یہ ہے کہ ایک تکبیر تحریمہ اور ایک ہی سلام کے ساتھ یہ 4 رکعت پڑھ لے۔ مثلا اللہ اکبر کہا، 2 رکعت پڑھے، درمیانی قعدہ بیٹھا، پھر کھڑا ہوا، 2 رکعت پڑھے اور آپ نے سلام پھیر دیا۔ تو افضل یہی ہے کہ دن ہو یا رات ہو، 4 رکعت نوافل پڑھنا ایک سلام کے ساتھ۔ ایک سلام کا معنی یہ نہیں کہ ایک طرف سلام کرے، ایک سلام کا معنی کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی 2 سلام نہ کرے کہ درمیان میں سلام کر دے، 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دے، پھر 2 رکعت پڑھے پھر سلام پھیر دے، یوں نہیں، ایک سلام کے ساتھ 4 اکٹھی پڑھے، یہ افضل ہے، دن میں بھی اور رات میں بھی۔ اور اگر یہ 2 رکعت پڑھتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، دن میں بھی اور رات میں بھی۔ لیکن زیادہ سے زیادہ کتنی رکعتیں اکٹھی پڑھ سکتا ہے؟ تو فقہائے کرام نے تصریح کی ہے کہ اگر دن کے نوافل کوئی شخص پڑھنا چاہتا ہے تو زیادہ سے زیادہ 4 رکعت پڑھے۔ اگر 4 رکعت سے زائد پڑھے گا ایک ہی سلام کے ساتھ تو یہ مکروہ ہوگا۔ اور اگر رات کے نوافل پڑھ رہا ہے تو رات کے نوافل ایک سلام کے ساتھ زیادہ سے زیادہ 8 پڑھے جا سکتے ہیں، 8 سے زیادہ پڑھے گا تو یہ مکروہ ہوگا۔ تو یہ تفصیل ہے جو سمجھی جا سکتی ہے۔ محمد اکرام صاحب آپ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے کل ایک جگہ نماز پڑھی، نماز کے بعد گوگل کے ذریعے قبلہ دیکھا تو معمولی سا فرق تھا، کیا معمولی سے فرق سے نماز ہو جاتی ہے؟ فقہاء نے تصریح کی ہے اور اس کو آج کے علماء کرام نے ڈگری کے اعتبار سے بیان کیا ہے۔ اگر آپ نے نماز پڑھی ہے اور قبلہ میں کچھ فرق ہے اور وہ فرق 45 ڈگری سے کم ہے،
آپ کی نماز ہو جائے گی، اور اگر 45 ڈگری سے زائد ہے تو پھر نماز لوٹانا لازم ہے۔ آپ نے جو صورتحال لکھی ہے کہ معمولی سا فرق ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، نماز بلا تکلف درست ہے۔ میرے زکوٰۃ کے متعلق چند سوالات ہیں، نام انہوں نے نہیں لکھا۔ زکوٰۃ کی رقم سے مکان تعمیر کر کے غریب کو دیا جا سکتا ہے؟ زکوٰۃ کی رقم سے مکان تعمیر کیا، تعمیر کرنے کے بعد کسی غریب کو اس کا مالک بنا دیا، اس کے نام کاغذات لگوا دیا اور اس کو قبضہ دے دیا، تو اس طرح تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور اگر کسی نے زکوٰۃ کے مال سے مکانات بنوائے اور غریبوں کو دینے کا مطلب کہ کرائے پر جس طرح دیا جاتا ہے تو ان کو رہائش کے لیے دے دیے، مالک نہیں بنایا گیا، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ آپ مکان بنائیں اور مکان بنا کر اس کو مالک بھی بنا دیں، تب زکوٰۃ ادا ہوگی۔ دوسرا سوال لکھتے ہیں کہ میرے پاس کچھ زمین ہے جس پر کاشتکاری کرتا ہوں، اس کی زکوٰۃ کیسے ادا کروں؟ قیمت خرید پر یا قیمت فروخت پر؟ جس زمین پر آپ کاشتکاری کرتے ہیں وہ زمین قابل زکوٰۃ مال ہی نہیں، لہٰذا اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ اس زمین پر ہوتی ہے کہ آپ نے اس نیت سے خریدی تھی کہ آپ اس کو فروخت کر دیں گے، اور زکوٰۃ کا جب حساب کر رہے ہوں اس وقت یہ نیت باقی بھی ہو، پھر یہ زمین قابل زکوٰۃ اثاثہ ہے، وگرنہ آپ اس پر کھیتی باڑی کر رہے ہیں اور یہی آپ کا مقصد ہے، زمین سے بیچنے کا مقصد نہیں ہے، نہیں آپ نے اس کو نیت سے خریدا، تو اس زمین پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تیسری شک یہ ہے سوال کی کہ زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے، یعنی فضیلت کس کو دینے میں زیادہ ہے؟ دو باتیں اس حوالے سے عرض کی جاتی ہیں۔ نمبر ایک، اپنے قریبی رشتہ داروں کو دی جائے، اس میں 2 اجر ہیں، نمبر 1 زکوٰۃ کی ادائیگی کا، نمبر 2 صلہ رحمی کا۔ زکوٰۃ کی رقم مدارس میں دی جائے، اس میں بھی 2 اجر ہیں، نمبر 1 زکوٰۃ کی ادائیگی کا، اور نمبر 2 دین کی اشاعت اور دین کے پھیلانے کا۔ علماء طلباء جو مستحق ہیں ان کو جب زکوٰۃ دی جائے گی تو زکوٰۃ دینے کی وجہ سے وہ دین کا کام زیادہ کریں گے انہماک کے ساتھ، وگرنہ وہ اپنے معاش کی طرف جب جائیں گے تو پھر دین کے کام میں حرج ہوگا۔ تو اس حرج کو دور کرنے کے لیے معاونت کی گئی ہے، اس لیے اس کا بھی اجر ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی اس کا تو اجر ہے ہی ہے۔ تو فضیلت کے اعتبار سے یہ 2 مصرف بہت اہم ہیں، ان پر توجہ دینی چاہیے۔ شاکر حسین صاحب راولپنڈی سے سوال کرتے ہیں کہ میں صبح اٹھا تو سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا اور اذان ہو چکی تھی، میں نے صرف نیت کر لی اور کھایا پیا کچھ نہیں، تو میرا روزہ ہوا یا نہیں؟ آپ کا روزہ ہو چکا ہے۔ سحری اگر کسی نے نہیں کھائی اور سحری کھائے بغیر انہوں نے محض نیت کر لی ہے، اس سے روزہ ہو جاتا ہے۔ سحری کھانا مسنون ضرور ہے، لیکن چونکہ آپ کو وقت ملا ہی نہیں ہے، اس لیے نیت سے روزہ آپ کا ادا ہو گیا۔ آخری سوال ہے، پوچھا ہے منیب فاروقی صاحب نے قطر سے، زکوٰۃ کس طرح ادا کریں؟ مطلب زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کیا دیکھا جاتا ہے جس کی بیس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ تفصیل سے سمجھا دیں۔ دیکھیے، اگر کوئی شخص عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، آزاد تو ہے ہی ہیں، اس شخص کے پاس ان 4 قسم کے اموال میں سے چاروں کے چاروں یا ان میں سے بعض ہوں اور ان کو جمع کیا جائے تو ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر جس تاریخ کو پہنچ جائے اس تاریخ کو نوٹ کر لیں۔ 4 اموال میں نمبر 1 سونا، جس شیپ میں بھی ہو، ڈلی ہے، زیور ہے، سکہ ہے، برتن ہے، جس شیپ میں ہو، چاندی بھی اسی طرح، نقدی رقم کسی ملک کی کرنسی ہو، اور نمبر 4 مال تجارت، آپ نے کوئی چیز خریدی تھی، مثلا گاڑی، پلاٹ، دکان، مکان، اس نیت سے کہ اس کو آگے بیچ دوں گا اور وہ نیت تاحال باقی بھی ہو، ان 4 قسم کے اموال یا ان میں سے بعض اموال آپ نے ان کو دیکھا کہ جس تاریخ کو ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوئی، اور آج کل 52.5 تولہ چاندی تقریباً 88,000 روپے ہے، اس کے برابر ہو گئی جس تاریخ کو ہوئی، آپ اس تاریخ کو نوٹ کر لیں۔ مثلا آپ کے پاس یہ مال 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوا ہے 1 رمضان کو، اب آپ اس کو چلنے دیں، یہ سال چلنے دیں، چلتے چلتے اگلے سال 1 رمضان کو پھر آپ حساب کریں، آپ کے پاس ان 4 اموال میں سے چاروں
یا ان کا بعض موجود ہے اور ان کی قیمت آپ نے دیکھی، اگر ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر اب بھی ہے تو اب آپ نے موجود مال پر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ یہ مختصر سی تفصیل ہے۔ مزید اس حوالے سے ہم یہ عرض کریں گے کہ ہماری ویب سائٹ www.ahnafmedia.com اور ہمارا فیس بک پیج احناف میڈیا سروسز، وہاں پر زکوٰۃ کے معلوم کرنے کا ایک خود کار فارم ہے، اس فارم کو ڈاؤن لوڈ کیجئے، اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کیجئے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ پر زکوٰۃ بنتی ہے یا نہیں، اور بنتی ہے تو کون کون سی چیزیں اور اثاثہ جات ہیں جن پر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے اور کون کون سی ہیں کہ جن پر زکوٰۃ نہیں دینی، تفصیل وہاں ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ انہی سوالات کے جوابات کے ساتھ ہماری آج کی محفل کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و برکت کے ساتھ رمضان کے ان لمحات کو بتانے کی توفیق بخشے اور خیر و سہولت کے ساتھ دین پر عمل کرنے والا بنائے۔ مرکز اہل سنت والجماعت احناف میڈیا سروسز کی ٹیم اپنی خصوصی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔